نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فرما ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے موضوع پر کلام ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن عظیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا گیا ہے، وہ رمضان میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر وہاں سے بتدریج 23 سال 6 ماہ کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پیش آتی رہی قرآن عظیم نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو جو مکے میں نازل ہوئی ان کو مکی، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، یا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ان کو مکی، اور جو ہجرت کے بعد اگرچہ مکے میں نازل ہوئے ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوگی، چاہے مدینے میں نازل ہو، حضور مکے شریف آئے ہو وہاں نازل ہو، کسی غزوے پر تشریف لے گئے مکے مدینے سے باہر تشریف لے گئے وہاں نازل ہو، سب مدنی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اعتبار سے اس کی تقسیم کی گئی۔ تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ رمضان میں قرآن عظیم اترا تو ہر حکم کا تعلق رمضان سے ہو گیا، لیکن ویسے جو ہے ہم جو رمضان میں حساب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان میں ہر فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اجر کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرض رمضان میں ادا ہو تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کے پاس نصاب پورا جمع ہو جائے، صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں تو 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو شریعت کہے گی آپ پیسے والے ہو گئے ہو، مالدار، مالک نصاب۔ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو شریعت کہے گی آپ مالدار۔ کیش ہے تو اتنا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی آج کے اعتبار سے 1,28,000 29 یا 30,000 روپے بن رہا ہے، تو جس کے پاس 1,30,000 روپے وہ مالدار ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح جس کے پاس دکان میں 52.5 تولہ چاندی، جتنا مال ہو کہ اس مال تجارت کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو شریعت کہے گی آپ مالدار ہو اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس دن مالدار ہوئے۔ کوئی شخص محرم کے مہینے میں 1,30,000 کا مالک ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کا سال شروع ہو گیا، اور اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، تب جا کر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب پہلی محرم کو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1,40,000 کے آپ مالک ہوئے، جمع کرتے رہے، 1,30,000 روپے پہلی محرم کو ہو گئے آپ کے پاس، تو اب جب اگلے سال پہلا محرم آئے گا تب شریعت کہے گی زکوٰۃ دو، اگر اتنے ہی پیسے نصاب کے برابر آپ کے پاس ہیں، اور کم ہو گئے 1,10,000 رہ گئے، باقی آپ نے اپنے خرچوں میں استعمال کر لیا، تو پھر وہ نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس میں۔ اتنا ہی نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو پورا سال گزرنے پر شریعت کہے گی کہ اب اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جتنی بھی رقم ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ کا جواب آ جائے گا۔ 5 لاکھ ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے، جواب آ جائے گا۔ 10 لاکھ ہے تو 40 سے تقسیم کر دیں تو جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب جو شخص محرم میں مالک نصاب بن رہا ہے اس کو تو محرم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ 8ویں مہینے میں رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم تو رمضان میں دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے، اور ایسی سری اور واضح دلیلوں سے ثابت ہونے والا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض کہلاتا ہے، اور فرض کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور اسے ادا نہ کرنا شدید گناہ ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے قتل کا حکم ہوگا۔
اور جو دیتا تو ہے لیکن ڈیلے کرتا رہتا ہے، دے دیں گے، اور وہ چڑھاتا رہتا ہے اور پھر دیتا بھی رہتا ہے، تو جو یہ تاخیر کرتا ہے خواہ اس تاخیر کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہے اور اس پر عتاب ہے۔ تو انکار کفر بنے گا، نہ دینا شدید گناہ ہے، لاحق قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہو، اور دیر کرنے والا گناہ گار ہے، اور مردود الشہادہ بھی لکھا اسے کہ اس کی گواہی جج ایکسپٹ نہیں کرے گا اسلامی عدالت ہو تو اب غور فرمائیے کہ بیچارہ دے بھی رہا ہے، بیچارہ کس بات کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ محرم میں اس کو دینی تھی اور وہ 8 مہینے لیٹ کر کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مالک، ہمیں پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا اتنا مال تجارت اگر میرے پاس جس دن ہو جائے گا، وہ ڈیٹ میں نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے، پھر میرا سال شروع ہو جائے گا، پھر وہ ڈیٹ دوبارہ آ جائے، اتنا مال یا اس سے زیادہ مال موجود ہے تو شریعت مجھ سے مطالبہ کرے گی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جان بوجھ کر بلا وجہ شرعی اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب دے بھی رہا ہے اور گناہ گار بھی ہو رہا ہے، تو بھائی وقت پہ ہی دے دو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ضرورت مند ہے، کما بھی نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے اور وہ مستحق بھی ہے، آپ اس کو اگر ایک بار میں 60,000 روپے دے دو تو 2 مہینے میں ختم کر کے پھر آ جائے گا، تو پھر آپ کہتے ہو بھائی ہر مہینے 5,000 لے جانا، تو یہ بھی ڈیلے ہے کہ 60,000 سال بھر میں ادا ہوگا، لیکن چونکہ ایک صحیح ضرورت کے پیش نظر ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ڈیلے کے سلسلے میں گناہ گار نہیں ہوگا کہ بالکل یہ دینے کے لیے تیار ہے اور دے بھی دے، لیکن سامنے والے کی حالت ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ محتاج بن جائے گا، تو اس ضرورت کے پیش نظر اس طرح کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے ترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے ترام آیا، فضا میں لبے
اذان لبیک کی صدائیں ز فرش طائش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، یہ راہ حق ہے صبر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے صبر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، اور دعا جو نکلی تھی دل سے آپ پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آپ پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا،
ساتھ بن کر پیام دار السلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں، زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں، زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، زہ قسمت میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی میں توڑتا جا رہا ہوں، خوشی میں توڑتا جا رہا ہوں، زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، بلاوا گیا طیبہ نگر سے، بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے، بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے، جھکائے سر میں بڑھتا جا رہا ہوں، جھکائے سر میں بڑھتا جا رہا ہوں، پلانا شربت دیدار ساقی، پلانا شربت دیدار ساقی،
فقط یہ عرض لے کر آ رہا ہوں، فقط یہ عرض لے کر آ رہا ہوں، زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، زمانہ کھا رہا ہے جن کا صدقہ، زمانہ کھا رہا ہے جن کا صدقہ، انہی کے گیت میں تو گا رہا ہوں، انہی کے گیت میں تو گا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، لیے ہیں گنبد خضرا کے بوسے، لیے ہیں گنبد خضرا کے بوسے، تصور میں مزے یہ پا رہا ہوں، تصور میں مزے یہ پا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، بیدل کی میلا میں پڑھ کے نعتیں، بیدل کی میلا میں پڑھ کے نعتیں، نہ جانے کتنے دل تڑپا رہا ہوں، نہ جانے کتنے دل تڑپا رہا ہوں، زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، زہے قسمت۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں انشاءاللہ۔ کچھ ہی لمحات میں ہمارے مشفق و مہربان استاد العلماء تشریف لانے والے ہیں، اور آپ ان کے دیدار سے مشرف و کرم بھی ہوں، اور دلوں کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کا حرمین شریفین کا سفر مبارک ہو۔ انشاءاللہ یہ جمعہ پڑھا کر ایک دو دن میں آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوں گے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ خصوصی دعائیں بھی کریں گے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو کبھی کسی مقام پر نہیں بھولتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جس طرح وہ
خدمت دین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان حسنات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیتا نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی تنہا میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی تنہا میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سنارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سنارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شرمندہ شرمندہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے جا کے غم سمجھے تقدس کسے کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، اور وہی اقبال جس کو نازتا کر خوش مزاج
رہتا ہے رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ یہ اپنے مشکور مہربان استاد محترم کا عقیدت اور محبت کے ساتھ استقبال کریں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی صحت دراز فرمائے اور حضرت کا سایہ ہمارے اوپر اور اہل سنت و جماعت پر تا دیر مال خیر قائم و دائم فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ دو مقامات سے قرآن عظیم کا مختصر حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان اور اسے متقین کی صفات میں شمار فرمایا، اور دوسری آیت مقدسہ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فرما ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے موضوع پر کلام ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن عظیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا گیا ہے، وہ رمضان میں ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پھر وہاں سے بتدریج 23 سال 6 ماہ کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پیش آتی رہی قرآن عظیم نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، تو جو مکے میں نازل ہوئی ان کو مکی اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، یا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ان کو مکی، اور جو ہجرت کے بعد اگرچہ مکے میں نازل ہوئے ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوگی، چاہے مدینے میں نازل ہو، حضور مکہ شریف آئے ہو وہاں نازل ہو، کسی غزوے پر تشریف لے گئے مکے مدینے سے باہر تشریف لے گئے وہاں نازل ہو، سب مدنی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اعتبار سے اس کی تقسیم کی گئی۔ تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ رمضان میں قرآن عظیم اترا تو ہر حکم کا تعلق رمضان سے ہو گیا، لیکن ویسے جو ہے ہم جو رمضان میں حساب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان میں ہر فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اجر کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرض رمضان میں ادا ہو تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کے پاس نصاب پورا جمع ہو جائے، صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں تو 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو شریعت کہے گی آپ پیسے والے ہو گئے ہو، مالدار، مالک نصاب۔ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو شریعت کہے گی آپ مالدار۔
کیش ہے تو اتنا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی آج کے اعتبار سے 1,28,29 یا 30,000 روپے بن رہا ہے، تو جس کے پاس 1,30,000 روپے وہ مالدار ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح جس کے پاس دکان میں 52.5 تولہ چاندی جتنا مال ہو کہ اس مال تجارت کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو شریعت کہے گی آپ مالدار ہو اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس دن مالدار ہوئے ہیں۔ کوئی شخص محرم کے مہینے میں 1,30,000 کا مالک ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کا سال شروع ہو گیا، اور اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، تب جا کر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب پہلی محرم کو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1,40,000 کے آپ مالک ہوئے، جمع کرتے رہے اور 1,30,000 روپے پہلی محرم کو ہو گئے آپ کے پاس، تو اب جب اگلے سال پہلا محرم آئے گا تب شریعت کہے گی زکوٰۃ دو، اگر اتنے ہی پیسے نصاب کے برابر آپ کے پاس ہیں، اور کم ہو گئے 1,10,000 رہ گئے، باقی آپ نے اپنے خرچوں میں استعمال کر لیا، تو پھر وہ نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ اتنا ہی نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو پورا سال گزرنے پر شریعت کہے گی کہ اب اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جتنی بھی رقم ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ کا جواب آ جائے گا۔ 5 لاکھ ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے، جواب آ جائے گا۔ 10 لاکھ ہے تو 40 سے تقسیم کر دیں تو جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب جو شخص محرم میں مالک نصاب بن رہا ہے اس کو تو محرم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ 8ویں مہینے میں رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم تو رمضان میں دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے، اور ایسی سری اور واضح دلیلوں سے ثابت ہونے والا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض کہلاتا ہے، اور فرض کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور اسے ادا نہ کرنا شدید گناہ ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے قتل کا حکم ہوگا۔ اور جو دیتا تو ہے لیکن ڈیلے کرتا رہتا ہے، دے دیں گے، اور وہ چڑھاتا رہتا ہے اور پھر دیتا بھی رہتا ہے، تو جو یہ تاخیر کرتا ہے خواہ اس تاخیر کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہے اور اس پر عتاب ہے۔ تو انکار کفر بنے گا، نہ دینا شدید گناہ ہے، لاحق قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہو، اور دیر کرنے والا گناہ گار ہے، اور مردود الشہادہ بھی لکھا اسے کہ اس کی گواہی جج ایکسپٹ نہیں کرے گا اسلامی عدالت ہو تو اب آپ غور فرمائیے کہ بیچارہ دے بھی رہا ہے، بیچارہ کس بات کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ محرم میں اس کو دینی تھی، اور وہ 8 مہینے لیٹ کر کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مالک، ہمیں پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا اتنا مال تجارت اگر میرے پاس جس دن ہو جائے گا وہ ڈیٹ میں نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے، پھر میرا سال شروع ہو جائے گا، پھر وہ ڈیٹ دوبارہ آ جائے، اتنا مال یا اس سے زیادہ مال موجود ہے تو شریعت مجھ سے مطالبہ کرے گی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جان بوجھ کر بلا وجہ شرعی اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب دے بھی رہا ہے اور گناہ گار بھی ہو رہا ہے، تو بھائی وقت پہ ہی دے دو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ضرورت مند ہے، کما بھی نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے اور وہ مستحق بھی ہے، آپ اس کو اگر ایک بار میں 60,000 روپے دے دو تو 2 مہینے میں ختم کر کے پھر آ جائے گا، تو پھر آپ کہتے ہو بھائی ہر مہینے 5,000 لے جانا، تو یہ بھی ڈیلے ہے کہ 60,000 سال بھر میں ادا ہوگا، لیکن چونکہ ایک صحیح ضرورت کے پیش نظر ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ڈیلے کے سلسلے میں گناہ گار نہیں ہوگا کہ بالکل یہ دینے کے لیے تیار ہے اور دے بھی دے، لیکن سامنے والے کی حالت ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ محتاج بن جائے گا، تو اس ایک ضرورت کے پیش نظر اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور اداروں کے پاس تو بڑا مال جمع ہوتا ہے، وہ ضرور آگے سالوں کا پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ہیلا بھی کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی اس کو جہاں خرچ کیا جا سکتا ہے طلبہ وغیرہ پر وہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو جان بوجھ کے ڈیلے کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو زکوٰۃ جو ہے
وہ فرض ہے، قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں ذکر فرمایا کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرے، کتابوں پر ایمان لائے جو پہلی ہیں جو آپ پر اتری، اور آخرت پر۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں ذکر فرما دی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے تو ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ 5 چیزیں وہ اپنے اندر دیکھے اور پھر ایمان کا مطلب بھی سمجھے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقام مدح میں تو اس سے یہ معلوم ہوا، یعنی تعریف کے مقام میں ذکر فرمایا کہ متقی تو وہ ہے جو ہماری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب مال ہونا برا نہیں ہے، ورنہ تو مال ہی مطلقاً جمع کرنا منع ہوتا تو پھر زکوٰۃ سے ثواب کاہے کا؟ تو زکوٰۃ سے ثواب تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب آپ مال دار ہوں اور مال کمائیں اور آپ کے پاس مال ہو پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو حلال رزق چاہے جتنا بھی آپ کے پاس ہو وہ مذموم نہیں ہوتا، ہاں شرعی تقاضوں کو چھوڑ کر جو شخص رزق حاصل کرتا ہے وہ پھر اس میں قابل گرفت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کتنا مال تھا اور انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا تو وہ مال ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مطلقاً مال برا نہیں ہے، شریعت کی رعایت کے ساتھ جتنا بھی حاصل ہو، چاہے اربہ روپیہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا مال بڑھتا رہتا ہے پھر اس میں زکوٰۃیں ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2500 روپے دینا آسان ہے، 1 ارب روپے جس کے پاس ہوں تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ صرف اس کو دیکھے گا جو پیسہ جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا جو بچ گیا۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے دینے، اب 2.5 لاکھ نظر آ رہے ہوں گے، 2.5 لاکھ روپے، 10 کروڑ روپے ہوں تو 25 لاکھ، 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 25 لاکھ تو دینے پڑیں گے، لیکن بچے گا کتنا وہ بھی تو دیکھو، اس کی طرف بھی تو نظر ذرا کر لو۔ تو اس پہ نگاہ نہیں ہوتی، جو جا رہا ہوتا ہے اس پہ نگاہ ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مال آزمائش بھی ہے اس اعتبار سے، تو مطلقاً مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ادا نہیں کرتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ بن جائے گا، وہ مال اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل میں متشکل فرما کر اس پر مسلط کر دے گا، اور یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ جس نے مال جمع کیا ہے زکوٰۃ نہیں دی وہ آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ تو اس منظر کو ذرا آدمی تصور کرے کہ کتنا وحشتناک اور یہ کتنا ڈراؤنا جانور ہے، دور سے دیکھ لے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ پیچھے لگ جائے، قیامت کا دن ہو، اور ایک حدیث میں آیا کہ گلے ہی میں پہنا دیا جائے گا ہار کی شکل میں، اور وہ کہے گا لے میں تیرا مال اٹھا، اس سے فائدہ اٹھا۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، تو ڈرایا بھی گیا ہے، داغا جائے گا جسم کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے کہ مال کی محبت نکلتی ہے، تکبر انسان کے دل سے نکلتا ہے، لالچ خود غرضی کا مادہ جو انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ ظاہر ہے کہ خود غرض وہ ہوتا ہے کہ دفع کرو، ہمیں کیا مر رہا ہے مرنے دو، اپنے گھر کو دیکھو جی۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب دوسرے کی فکر، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال دوسرے کو دے دینا، اور بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ بظاہر اس وقت کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن ہاں اطمینان قلب حاصل ہوگا، رزق میں اور برکت ہوگی۔ لیکن فوری طور پر تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ نے 1 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی تو آپ کو ریٹرن میں فوراً 10,000 روپے مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اطمینان قلب کہ اللہ نے توفیق دی، فرض پورا کر لیا، دنیا میں بھی عافیت ہے، رزق میں برکت ہے، اور باطنی اعتبار سے انسان کا تزکیہ ہوگا۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقات لیجئے اور صدقات لے کر ان کا تزکیہ نفس کیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ اس کا مطلب یہ پاکی اور طہارت کا سبب ہے، قلبی پاکی کا سبب بھی ہے، مال کی پاکی کا سبب بھی ہے، اور معاشرے سے برائیوں کے دور کرنے کا باعث بھی ہے کہ جس شخص کو گھر بیٹھے عزت اور احترام کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے گی تو وہ پھر وہ چوری اور ڈاکہ تو نہیں ڈالے گا،
تو اس سے معاشرتی برائیوں میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ہر جہت سے انفرادی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ بہتر ہے، اور اجتماعی اعتبار سے دیکھا جائے تو معاشرتی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور آپ یہ لوگوں کا تجربہ پوچھ سکتے ہیں، جس نے نہیں کیا اور ویسے زکوٰۃ دینے والا یہ جانتا ہے کہ وہ جتنی زکوٰۃ دیتا ہے اگلے سال زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو کیسے زیادہ دے رہا ہے؟ اس کا مطلب مال بڑھ گیا تبھی تو اگلے سال زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے، کہ 10,000 بن رہی تھی پچھلے سال، اس بار 15,000 زکوٰۃ بنی ہے۔ تو کیوں بنی ہے؟ اصل مال میں بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا، اسی وجہ سے تو زکوٰۃ زیادہ بن رہی ہے۔ تو مال میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے، اور یہی انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یقین انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی جانب مخالف بالکل معدوم ہو۔ آسان لفظوں میں میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی جانب مخالف کیا ہے؟ اللہ ایک نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ہے پر کتنے پرسنٹ ہے؟ 100% ہے ہم، اور اللہ ایک نہیں ہے، وہ بالکل زیرو ہے۔ تو اس کی جانب مخالف بالکل معدوم ہو تو 100% والی جانب کو کہیں گے یقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کی جانب مخالف معاذ اللہ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ کے آخری رسول 100% ہم مانتے ہیں، اور یہاں زیرو۔ تو اس کو کہا جائے گا یقین، کہ جانب مخالف کا بالکل احتمال بھی موجود نہ ہو۔ اگر کوئی کہے زید آ گیا ہے، یار پتہ نہیں آ گیا ہے نہیں آیا، 50-50، تو 50-50 کو شک کہا جاتا ہے۔ یہ ہے یا یہ آ گیا ہے یا نہیں آیا، دونوں میں اس کو شک ہے، تو 50-50 شک ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار زید آ گیا ہے، مجھے مطلب 60% یقین ہے کہ آ گیا ہے، لیکن 40% تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے، تو 60-40، تو 60 والے کو غالب ظن کہا جاتا ہے، اور 40 والے کو وہم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایمان میں نہ وہم کی کوئی گنجائش، نہ ظن غالب کی کوئی گنجائش، نہ شک کی کوئی گنجائش، 100% چاہیے، 100%، اس کو کہا جاتا ہے یقین۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 100% یقین کا نام۔ تو جس کو اپنے اللہ پر یقین ہو کہ وہ قادر مطلق ہے، اسی کی تقسیم کی وجہ سے مجھے سب کچھ حاصل ہوا ہے، اور وہی مجھے چلا رہا ہے، وہی مجھے چلا رہا ہے ہر لمحے، اور اسی سے مجھے بدلہ ہے، اس کا بہترین مل جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ تو جتنا خالق پر یقین کامل ہوگا اتنا یہ باعث بنے گا اور ابھارے گا، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا ادا کرنا۔ اور جتنا یہ کمزور ہوگا، یار مال کم ہو جائے گا، اپنے لیے بچا کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، دیکھو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو کس کے وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے؟ وہ جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یا وہ جو رحمان الرحیم ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ مال کا حق ضرور ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم جانوروں کے بارے میں یا فصلوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، عموماً سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو وہ مخصوص حصہ کتنا ہے؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ، یعنی 2.5%، 40واں حصہ بنتا ہے۔ تو مال کی مخصوص مقدار یعنی 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس کا مطلب جب اللہ کی رضا کے لیے کہا تو ریاکاری وغیرہ نکل گئی، تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو مال مخصوص اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا۔ مسلمان کہا تو غیر مسلم نکل جائے گا، اس کا مطلب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کیوں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اور صدقات واجبہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، لہٰذا زکوٰۃ ہو گئی، اسی طرح صدقہ فطر ہو گیا، اسی طرح کفارے، روزوں، قسم کے کفارے ہوتے ہیں، فدیہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارے صدقات واجبہ ہیں، شریعت کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں۔ تو جو جرمانے
یا جو صدقات شریعت کی طرف سے ہم پر لازم کیے ہیں وہ مسلمان ہی کو دیے جائیں گے، کافر کو نہیں دیے جا سکتے۔ ہاں اپنے طور پر انسانی ہمدردی کے تحت کسی کافر کو کچھ دے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ ضرورت مند ہو، اور اس نیت سے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو، تو یہ ایک اچھی نیت ہے اور اس پر اجر مرتب ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مسلمان کو دینے کی، تو اس کا مطلب غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا۔ فقیر کو دیں گے تو فقیر کہہ دیا تو کون نکل گیا؟ غیر فقیر نکل گیا، یعنی غنی نہیں لے سکتا۔ تو اس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو زکوٰۃ دے گا، جو مالدار ہے، ایک وہ جس کے بعد نصاب کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت کو چھوڑ کر بھی ضروریات زندگی کی جو چیزیں اس کے پاس ہیں اس میں حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے بیچے تو زکوٰۃ کے برابر مال بن جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے اتنا، نہ مال تجارت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نہیں دے گا۔ اب یہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس میں رک جائیں گے کہ اس کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو اور اس کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم آ جائے۔ کسی نے آئی فون گفٹ کیا تھا، وہ ایسے ڈبہ بیک رکھا ہوا ہے، اپنا ایک فون استعمال کا ہے اور آئی فون، تو آئی فون اس وقت نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اس نے بیچنے کے لیے تو نہیں لیا بلکہ کسی نے اس کو تحفہ دیا، اور نہ ہی یہ کیش ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ یہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ آئی فون اس کے استعمال کے فون کے علاوہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، ایسے ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے، فیوچر میں کبھی استعمال کریں گے، ضرورت پڑے گی تو اب اگر اس کو یہ بیچتا ہے تو آئی فون بڑا مہنگا ہے، تو وہ نصاب کے برابر اس کو رقم حاصل ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ دے گا، لے نہیں سکتا، ایک لے سکتا ہے، اس کو دینی نہیں پڑے گی، اور تیسرا آدمی ایسا ہے کہ نہ اسے دینی ہے نہ وہ لے سکتا ہے۔ تو ہمیں ذرا دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مالک کر دینے کی قید لگائے کہ مسلمان فقیر شرعی کو مالک کر دینا۔ مالک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نفع بالکل جدا کر کے اس کو ہر تصرف کا مالک کر دو کہ بھئی یہ تمہارا ہوا، اب چاہو یہی استعمال کرو یا چاہو لے جاؤ، اور جو مرضی کرو یہ تمہارا ہے۔ تو ایسے مالک بنا دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کو ایک کھانا دے دیا کہ بھئی کھا لو، اور زکوٰۃ کی نیت ادا کی، تو یہ کھانا کھانے کی اجازت دی، اس کو مالک نہیں بنایا، اس کو مباح کرنا کہتے ہیں، اور مباح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح منفعت کا مالک بنانے سے بھی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، جیسے 30,000 روپے جو ہے وہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس 30,000 روپے کی زکوٰۃ میرے پاس ایک مکان ہے کہ جس کو 2 مہینے کے لیے کرایہ پر دوں تو 30,000 روپے بنتے ہیں، 15,000 روپے مہینہ۔ تو اب میں کسی فقیر شریک کو کہوں کہ بھائی تم 2 مہینے میرے گھر میں رہ لو اس مکان میں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو یہ مکان کا مالک نہیں بنایا بلکہ مکان میں رہنے کے نفع کا مالک بنایا، منفعت کا مالک بنایا، تو منفعت کا مالک بنانے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اباحت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے صرف اجازت دے دی استعمال کرنے کی، اور منفعت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ مالک بنانا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہاشمی اور سید کو نہیں دی جائے گی، تو سید کو زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے اور سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ حضور کی خدمت اقدس میں کھجور کا ٹوکرا اس مال سے لایا گیا تو حضرت امام حسن یا غالباً امام حسین نے اس میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ کھجور نکلوا لی اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ مال کا میل ہے تو لہٰذا ان نفوس قدسیہ کو یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان میں ضرورت مند نہیں ہوتے، کیا ہوتے تو ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم جتنی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تھوڑا سا مال کا حصہ سیدوں کے لیے بھی علیحدہ رکھا کریں۔ آپ کی 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ تو چلے زکوٰۃ ہے، 25,000 روپے آپ ایسے رکھیں جو فقط سید حضرات کے لیے ہو،
اور ان کی مالی معاونت کی جائے، کیونکہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ان کو دی نہیں جا سکتی ہے۔ تو پھر سید کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے اور ہمارے پاس تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فنڈ نہیں ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ تو وہی ہے نا، ان کے نانا جان ہی تو میدان محشر میں آپ کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے، وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے تو پیچھے رب سلم یا اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ گزار دے، تو پھر ان کی اولاد کے ساتھ امت کا کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تھوڑا سا ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 5,000 نکالیں، 10,000 نکالیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی رقم مختص کرے جو فقط سید حضرات کے لیے ہو، کیونکہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ میں نے تفصیل جو آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ یہ پروفیشنل قسم کے جو مانگنے والے ہوتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے تو مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا، اور کسی نے مسجد میں اگر اس کو دے دیا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پھر 70 گنا زیادہ وہ مسجد سے باہر اس کا کفارے کے طور پر ادا کرے۔ تو اگر 1 روپیہ دیا ہے تو پھر 70 روپے باہر جا کے اس کے کفارے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے اس سے احتراز کیا جائے۔ یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ایسے منہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی حالتیں دیکھو، گھٹے گھٹے نوجوان ہیں، کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ ہاں یہ ہے کہ نوکری کریں گے تو 20-25 ہزار کمائیں گے، مانگیں گے تو 50-60 ہزار روپے کما لیں گے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ ایک میں نے اسی طرح ایک نوجوان مانگ رہا تھا تو اس کو تلقین کی، تو اس نے کہا آپ مجھے جاب پہ رکھ لو، کتنی تنخواہ دو گے؟ میں نے کہا میرے پاس تو جاب نہیں ہے لیکن تمہیں 20-25 ہزار روپے کی جاب مل سکتی ہے۔ اس نے کہا بس اتنی ہی نا، کہا میں 70 ہزار روپے کما رہا ہوں مانگ۔ تو اب یہ کہاں مانگنا چھوڑے گا اور کہاں یہ نوکری کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو مضبوط کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے۔ ہم نے ان کو دے دے کر بیچارہ ہے، دعائیں دے رہا ہے، اس کی دعا اس کو خود کو تو لگ نہیں رہی ہے، ہمیں لگ جائے گی، یعنی وہ گناہ کر رہا ہے نا، اور وہ دلیر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر میں یہ لوگ پہچانے جائیں گے اس طرح کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ذلیل فرمائے گا۔ اور کیسے کیسے ڈرامے آج کل یہ ویڈیوز پہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ پٹیاں اترواؤ تو اندر وہ کیچپ لگا ہوا ہے، لا حول۔ اور یہ کیچپ کا ایک نیا استعمال آپ میں سے بھی کسی کو کرنا ہو تو آپ یہ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن یہ خطرناک ہے، شدید عذاب میں مبتلا کرنے والی چیز۔ تو پھر اس طرح کے پروفیشنلز کو پہچاننا ضروری ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھیں، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کو دینا ضروری ہے۔ تو جہاں یہ سید کو نہ دینے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اپنے آبا اور اجداد کو، اس کو کہتے ہیں اصل۔ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، باپ دادا، ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، اسی طرح نانا نانی، ان کے آبا و اجداد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہماری اصل میں آتے ہیں۔ اور ایک ہے ہماری فرع کہ جو ہماری اولاد میں ہے، ہماری فرع ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا کوئی شخص اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، پوتے پوتی کو نہیں دے سکتا، نواسے نواسی کو نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح نیچے تک اپنی اولاد کو کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو سیدوں کے ساتھ یہ تفصیل بھی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں اطراف میں آپ دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، چچا کو دے سکتے ہیں، ماموں خالہ پھوپھی وغیرہ، یہ سارے طرف کے رشتے ہیں، نہ اصل میں آتے ہیں نہ ہماری اولاد میں آتے ہیں، یہ سائڈ کے رشتے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ان کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا فائدہ ہے کہ ایک تو مال خرچ کرنے کا فائدہ، ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو دوہرا ثواب جہاں حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ انہوں نے ہمیں کوئی جھگڑے بھی ہوئے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، اور ہمارا جی کرتا ہے کہ اس کو نہ دوں، کسی اور کو دے دوں، ڈبل دے دوں، لیکن اس کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، تو ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو اس جذبات کو ایک طرف رکھیں اور آنکھیں بند کر کے دے دیں، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ ضرور تفصیل ذہن میں رہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا، تو مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہے، کافر پر نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مالدار تھا، ساری شرائط موجود تھی لیکن مسلمان نہیں تھا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تو کیا سابقہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا؟ نہیں دے گا۔
کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا ان دنوں، جن دنوں مسلمان نہیں تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ بالغ زکوٰۃ دے گا، اس کا مطلب بالغ کہا تو کون نکل گیا؟ نابالغ نکل گیا۔ نابالغ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا اسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، بلوغ شرط ہے۔ تیسری شرط ہے عقل، تو عقل کہا تو پاگل اور مجنون نکل گیا۔ پاگل اور مجنون کے پاس چاہے جتنا ہی پیسہ ہو، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاگل کو کون دے گا پیسہ، کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ بھائی پاگل کو وراثت میں مال مل سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے پاس یہ مال آ جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر کا مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ مال پر نہیں ہوتا، وہ راس پر ہوتا ہے، وہ بندے پر ہوتا ہے، تو بندے کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی۔ آزاد ہونا تو غلام پر نہیں ہوتی، تو غلاموں کا دور جاتا رہا۔ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، تو بقدر نصاب میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونا ہو، صرف سونا ہو تو 52.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو سونا ہو تو 7.5 تولہ، چاندی ہو تو 52.5 تولہ، یا کیش یا مال تجارت ہو تو اتنا ہو کہ اس کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ مالک نصاب کہلائے گا۔ اور اس پر اس کا قبضہ بھی ہونا ضروری ہے، قبضہ نہیں ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی ملک میں ہونا ضروری ہے کامل طور پر۔ تو اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت، یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اب کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو صرف سونا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ، اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ بھرنا نہیں، اور صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، یا کیش یا مال تجارت ہے تو اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی آ سکے تو زکوٰۃ دے گا۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، یہ بھی پورا نہیں پڑ رہا، تو اب یہ مختلف مال 10,000 روپے کیش پڑے ہوئے ہیں، 15,000 کا دکان میں مال بھی پڑا ہوا ہے، اب یہ مختلف قسم کے، تو ایک نہ سونے سے نصاب بن رہا ہے پورا کہ 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ سونا، نہ چاندی سے بن رہا ہے کہ 1 تولہ چاندی ہے 52.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ بنے، تو اس حساب سے لگ رہا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ کیش 10,000 روپے 1,30,000 ہو تو بننی چاہیے، اور مال تجارت 15,000 کا ہے وہ بھی 1,30,000 کا تو بننی چاہیے، تو الگ الگ دیکھ رہے ہیں تو نہیں بن رہی۔ لیکن جب یہ چاروں مال تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں تو پھر ان کو الگ الگ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان سب کی رقم کو جمع کیا جائے گا۔ تو اب رقم جمع کریں گے تو اتنی بن جائے گی کہ 1 تولہ سونا ہی 2 لاکھ سے اوپر کا ہے، اور 2,500 روپے کی چاندی ہے تو یہ 2 لاکھ سونے کو ہی دیکھیں گے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو تھوڑا تھوڑا الگ الگ ان چاروں مالوں میں سے ہوگا تو پھر ان سب کی مالیت کو جمع کریں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہو تو لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا۔ اب اس ضمن میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ رہنے کی رہائش کے گھر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ ہی کیش ہے، لہٰذا زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز مال تجارت بن سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، پنکھے بھی ہو سکتے ہیں، ہر چیز مال تجارت بن سکتی ہے۔ لیکن یہ کب بنے گی کہ جب ہم خرید رہے ہوں تو خریدتے وقت خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو یہ مال تجارت بن جائے گا۔ صرف ایک نیت ہو کہ یہ میں بیچوں گا، یہ مال تجارت بن جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی اگر نصاب کو پہنچ گیا۔ اور مکس نیتیں ہیں کہ یار یہ پلاٹ لے رہا ہوں، چلو ابھی تو لے رہا ہوں، کوئی نیت نہیں ہے، ایسے ہی پیسے محفوظ کرنے کے لیے، تھوڑے سے کاروبار سے نکالنے کے لیے، لیکن اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ بھی دوں گا، تو یہ 2 نیتیں ہو گئی۔ تو اس سے 2 نیتوں سے، مکس نیت سے یہ شے مال تجارت نہیں بنے گی۔ خالص بیچنے کی ایک ہی نیت ہوگی تو مال تجارت بنے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لہٰذا آپ کی رہائش کا گھر ہے، اس میں بیچنے کی نیت ہی نہیں، تو نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ ہی یہ کیش ہے، لہٰذا زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی فیکٹری کی جو جگہ ہے وہ نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال تجارت، اور نہ ہی کیش، یہ چاروں میں سے نہیں ہے، تو فیکٹری کی چاہے 10 کروڑ روپے کی جگہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فیکٹری میں جو مشینیں ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، آپ مشینیں بیچ نہیں رہے بلکہ مشینوں کو چلا کے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں،
تو اس پروڈکٹ پر تو زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت ہے، لیکن ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو یہ مشینیں بنا کر بیچ رہا ہے، صرف مشینیں ہی بیچتا ہے، تو اس کے لیے یہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح جو گاڑی ہے میرے پاس، تو وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن شو روم میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اس نے کس لیے خریدی ہیں؟ ساری بیچنے کے لیے، تو وہ مال تجارت ہے۔ ہمارا گھر مال تجارت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بلڈر کے پاس جو فلیٹس ہیں وہ بیچنے کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ مال تجارت ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ اسے۔ اور بلڈر نے اگر کچھ فلیٹس اپنے لیے رکھ لیے کہ بھئی رہنے کے لیے ابھی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ان فلیٹس کو مائنس کر دیا جائے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس بنیاد پر آپ آسانی سے ہر چیز کا مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ ڈائمنڈز لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے استعمال کے لیے زیور میں لگے ہوئے اور پہنے جا رہے ہیں، تو وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، تو ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ڈائمنڈ کی دکان پہ جو ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے اور اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح یہ ماربل کی یہاں مارکیٹ ہے، تو جتنا یہ ماربل دکانوں پہ پڑا ہوا ہے مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ اس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن میں نے اگر کچن بنوانا ہے اور اس کے لیے میں نے 2 لاکھ روپے کا ماربل لے کے رکھا ہوا، ابھی کاریگر آ کے فٹ کرے گا، اس پہ زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ ہی مال تجارت ہے، تو یہ 4 میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ آسانی سے کہ کس مال پر آپ کے پاس کوئی مال ہے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، تو اس فارمولے کی بنیاد پر آپ آسانی سے یہ جواب نکال سکتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔